یہ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پنڈت دکھائی دیا۔ وہ پنڈت کمزور تھا، ناتواں تھا، حوض پر اپنے بھکتوں کو وہ اسنان کرا رہا تھا۔ تو دیکھا کہ سارے موٹے موٹے جو پنڈت ہیں ان کے پاس تو بھکت ہے، مگر ایک کمزور پنڈت ہے، اس کا کوئی بھکت نہیں۔ تو اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں اس پنڈت کے چہرے پہ مسکان لے آؤں۔ مریدوں نے کہا حضور آپ ہمارے پیر ہیں، ہم آپ کو کیا اجازت دیں گے، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ خود ہی جائیں اور اس پنڈت کے چہرے پہ مسکان لائیں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی نے لباس بدلا، پنڈت کے پاس گئے، کمزور تھا، ناتواں تھا، بوڑھا تھا، کہا ہمیں اسنان کرنا ہے۔ اس نے اسنان کرایا، آپ نہا کے باہر آئے، آپ نے اس کو 5 روپیہ دیا، پنڈت کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ بولو سبحان اللہ، تاکہ مجھے لگے کہ بیدار ہو۔ دوبارہ پھر گئے، ویسے ہی نہایا، پنڈت کو 10 روپیہ دیا، پنڈت کا چہرہ کھل گیا۔ تیسری بار گئے، پھر ویسے ہی کیا اور آپ نے پیسہ دینے کی کوشش کی تو پنڈت نے کہا کہ مہاراج اسنان بعد میں ہوگا، پہلے آپ آج ہمارے گھر چلیے۔ کہاں چلیے؟ ہمارے گھر چلیے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی اس کے ساتھ گھر چلے گئے، آپ کو تخت پر بٹھایا اور سارے پریوار والے، سارے فیملی والے نیچے بیٹھ گئے۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو، میں تو تمہارا بھکت ہوں، تم مجھے اسنان کراتے ہو، تمہاری جگہ تخت ہے، میری جگہ زمین ہے، تم اوپر بیٹھو، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ اس پنڈت نے کہا نہیں، آج آپ بیٹھیے، کچھ بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے بلایا ہے۔ بات یہ ہے، آپ جب پہلی بار آئے تو میں نہیں سمجھا کہ آپ کون ہیں، آپ جب دوبارہ آئے تو مجھے احساس ہوا کہ آپ اپنے نہیں ہو بلکہ آپ کوئی اور ہو۔ جب تیسری بار آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہندو نہیں ہو، آپ مسلمان ہو۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اگر تجھے احساس ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنے گھر لانے کی ضرورت کیا؟ اس پنڈت نے کہا مہاراج جس نبی کا امتی اتنا شاندار ہو، اگر اچھا لگے تو بول دو سبحان اللہ۔ جس نبی کا امتی اتنا شاندار ہو کہ غیروں کے چہرے پہ مسکان لانے کے لیے اپنا چولا بدل دے، وہ نبی کتنا شاندار ہوگا۔ ہم نے آپ کو گھر پہ بلایا اس لیے ہے تاکہ آپ اسی نبی کے دامن سے وابستہ کر دیں جو اس کا اختیار، جو محبوب ایک امت کا نہیں بلکہ ساری امتوں کا محبوب ہے، جس کا کردار اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جس کا کردار ساروں کے لیے پیارا۔